رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد دو طرح کی زندگی ہے۔ ایک زندگی مکی زندگی ہے اور ایک ہے مدنی زندگی۔ ایک وہ دور ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں بسر کیا، اور دوسرا وہ دور ہے جو مدینہ منورہ میں آپ نے زندگی کے خوبصورت لمحات گزارے۔ آپ کی ساری زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ہر پہلو، ہر عمل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے اسوہ ہے، آئیڈیل ہے۔ لیکن دانستہ طور پر مسلمان کو اسلام کا ایک بڑا اہم جز، وہ جز کہ جس کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کا غلبہ نصیب ہوا، اسلام کی ترقی شروع ہوئی، اسلام پوری دنیا میں غالب ہو گیا، اس اہم جز کی وجہ سے۔ مکہ مکرمہ کی جو زندگی تھی اس میں تو یہاں تک حکم تھا کہ جو کہہ دے، جو راستہ بند کر دے، جو بھی کچھ کر دے، آپ نے ہاتھ بولو بھائی۔ اب آپ کو کچھ ہم نے آج سبق دینا ہے، انشاءاللہ ہم نے اس کو سیکھ کے اٹھنا ہے۔ یہاں سے کچھ بھی کہہ دے، کچھ نہیں، آپ نے میرے محبوب، آپ نے کچھ نہیں کہنا۔ تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا جائے، پتھر مار دیے جائیں، جسم چھلنی کر دیا جائے، زخموں سے چورا چور کوئی آپ کا دیوانہ لے کر آئے، زخم اپنا جسم لے کے آ جائے، تو آپ نے بولنا نہیں ہے۔ یہ ساری صبر، شکر، خاموشی کے ساتھ 13 سالہ زندگی گزر گئی۔ حکم ہوا ہجرت کریں میرے محبوب، آپ مدینہ منورہ تشریف لے جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جو تشریف لائے، کم و بیش مختلف آراء آتی ہیں کتابوں میں کہ 32 جنگیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی۔ بنفس نفیس دو طرح کی اصطلاح بولی جاتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں غزوہ اور ایک کو کہتے ہیں سریہ۔ جس میں حضور خود شامل ہوں اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ غزوہ۔ اور جس میں حضور خود بنفس نفیس تشریف لے کر گئے، صحابہ کی جماعت بنا کر کفار کے مقابلے میں کھڑی کر دی، اس کو سریہ کہتے ہیں۔ اس جز جو بہت بڑا جز تھا اسلام کا، جہاد، جس کا کم و بیش قرآن پاک میں 500 مرتبہ ذکر آیا ہے، 500 مرتبہ جہاد کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ دنیا کی مستیوں میں ہم اس طرح ڈوب گئے، اس کی خرافات میں، اس کی لذتوں میں ایسے انہماک کے ساتھ ہم غرق ہو گئے کہ اس جز اعظم کو نعوذ باللہ دہشت گردی کا ٹائٹل دے دیا گیا۔ اپنے دفاع کے لیے بھی کوئی اگر لڑے، اپنے دفاع کے لیے بھی اگر کوئی ہتھیار اٹھائے، حضور کی سنت سمجھ کر
میرے محبوب نے بھی زرہ پہنی، کھود پہنی، تلوار اٹھائی، تو اس کی اتباع میں اگر کوئی امتی یہ کام کرتا ہے الہی کلمت اللہ کے لیے، تو اس کو پوری دنیا میں کفار یکجا ہو کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے، اور اس کو ہم نے مان لیا۔ اس کے اثرات کیا ہوئے کہ جو صبح سے لے کے شام تک پیسے کی دوڑ میں لگے رہتے ہیں، مال و دولت اکٹھا کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور دنیا کی ہوس میں ڈوب گئے ہیں، وہ بھی اس کلمے کے درپے ہو گئے۔ انہوں نے بھی کہا ہاں ہاں یہ دہشت گردی ہے۔ اس کا نقصان سب سے بڑا کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ موت سے ہم بھاگنے لگ گئے، موت اجنبی سی چیز لگنے لگ گئی۔ کیوں؟ اسرائیل کا جو پہلا وزیر اعظم تھا بن گوریان، ایک دفعہ بڑی جلدی سے اپنے گھر سے نکل کے جانے لگا، تو اس کی بیٹی نے کہا کہ آپ ایک کام، آج بڑا اہم کام بھول رہے ہو، آپ خیریت ہے بس جلدی سے جا رہے ہیں؟ آپ کہا کہ میں دفتر میں جا رہا ہوں۔ کہا نہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آج تو سالانہ دعا ہے، دیوار گریہ کی آج سالانہ دعا ہے، آپ اس اہم کام کو چھوڑ کے آپ آفس جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں، مجھے بڑا اہم کام ہے، کچھ دفتری امور نمٹانے ہیں، تو میں واپس آ کر شام کو اس سالانہ دعا میں شامل ہو جاؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ دعا سے، بیٹی نے کہا دعا سے اہم کام کیا ہو سکتا ہے؟ سالانہ دعا سے اہم کام کیا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ مسکرا کے کہنے لگا اپنی بیٹی کو کہ بیٹی، 1.5 ارب کے لگ بھگ مسلمان، سارا عرب اتنے بڑے اجتماع حج پہ اکٹھے ہو کر جب سے یہ پیدا ہوئے ہیں اس سے لے کر آج تک یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ اسرائیل کو تباہ و برباد کر دے، یہود و نصارہ کو تباہ و برباد کر دے۔ بیٹا اگر دعاؤں سے کام چلتے ہوتے تو آج ہم تباہ و برباد ہو جاتے، اس لیے کہ 1.5 ارب کے لگ بھگ مسلمان 60 لاکھ کی چھوٹی سی آبادی کو آج تک تو دعاؤں کے ذریعے سے ختم نہیں کر سکے۔ معلوم کیا ہوا کہ یہ کام، یہ امور دعاؤں والا نہیں ہے۔ اگر دعا سے کام ہوتے تو بدر بھی نہ ہوتا، احد بھی نہ ہوتا، تبوک بھی نہ ہوتا، حنین بھی نہ ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے، اللہ آسمان سے پتھر برساتے، سارے کافر مر جاتے۔ کائنات کے حسین، کائنات کا جمیل، کائنات کا سب سے خوبصورت جسم، عرش معلیٰ سے بھی زیادہ قیمتی، اس جسم کو بھی زخم آئے اس جنگ کے اندر۔ کیوں؟ کہ بعض کام دعاؤں سے نہیں ہوتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں کے 3 قبیلے مشہور تھے یہودیوں کے، 3، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر، یہ 3 قبیلے تھے یہودی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں بطور حاکم تشریف لائے تو آپ نے ان یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا، میثاق مدینہ کے نام سے یہ مشہور ہے۔ آپ نے معاہدہ یہ کیا کہ آپ کی جان مال کی تحفظ ہوگا، آپ یہیں پہ رہیں، آپ یہاں پہ اپنے مذہب میں آزاد ہیں، جو چاہو کرو، اور یاد رکھنا ایک بات، جان کو بھی مذہب کو بھی سب سے پہلے اگر کسی نے تحفظ دیا ہے وہ اسلام نے دیا ہے۔
تو آپ یہاں پہ رہو، اب معاہدہ یہ کرو کہ اگر مدینہ منورہ پر مسلمانوں پر کسی نے حملہ کیا تو آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دینا ہے۔ معاہدہ ہو گیا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور حاکمانہ زندگی کسی کو بھی پسند نہیں تھی کہ کل سے یہ ہمارے اوپر حکومت کریں، چونکہ اس کی وجہ، جو بنیادی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ ان 3 قبیلے جو یہودیوں کے تھے یہ سب سے بڑے سود خور تھے، مال و دولت کے لحاظ سے مضبوط تھے۔ انہوں نے جو مسلمان تھے، مسلمانوں کے 2 قبیلے مشہور تھے، اوس اور خزرج، ان کو قرض دیا ہوا تھا۔ اور یاد رکھنا کہ جو بندہ جب کسی سے پیسے لیے ہوں تو حق بات تو کجا، یہ اپنی آنکھیں بھی نہیں اٹھا کے اس کی طرف دیکھتا۔ آج اس وقت پوری امت مسلمہ سوائے چند ممالک کے ہمارے پڑوس کے، قربان جب السلام کروں اس ملک کو میں، پوری امت مسلمہ ان یہود و نصارہ کے قرض کے تلے دبی ہوئی ہے، اور ہمارا بچہ بچہ اس یہود و نصارہ کا مقروض ہے، جس کی بنیاد پر ہم آنکھیں تو کجا، زبان ہلانا تو کجا، ہلکا سا بھی بیان امت مسلمہ کے خصوصاً فلسطین کے حق میں نہیں دیتے۔ کیوں؟ جیسے اس دور میں مدینہ کے اندر بھی یہودیوں نے قرض دے کر مسلمانوں کو دبایا ہوا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو مسلمانوں کو بتایا کہ مسلمان ہوتا کون ہے، مسلمان کی زندگی کیسے ہوتی ہے، دعا کس موقع پہ کی جاتی ہے، رویا کب کا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مدینہ میں بیٹھ کر حضور 313 کو لے کر دعا کر کے روتے رہے، نہیں، بدر میں جا کر اب حضور روئے ہیں، بدر میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے التجا کی، گریہ زاری کی، دعا مانگی کہ اللہ اب تیرے دشمنوں کے خلاف ہمارا آغاز ہونے لگا ہے، تو ہماری مدد فرما۔ تو معاہدہ جب ہو گیا ان یہودیوں کے ساتھ، اب وہاں سے دشمنیاں شروع ہوئیں، کچھ منافقین اکٹھے ہو گئے، عبداللہ بن ابی کا ٹولہ اکٹھا ہو گیا، یہودی بھی اکٹھے ہو گئے۔ ان تمام لوگوں نے ظاہراً اسلام قبول کر لیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن اندر سے سارے منافق تھے، سارے کافر تھے، اور اس موقع کی تلاش میں تھے کہ نعوذ باللہ کب ہمیں موقع ملے ہم محمد اور اس کے تمام حواریوں کے اوپر ہم حملہ کر دیں۔ دن رات ان کی یہ کوششیں لگی رہتی تھی، میٹنگیں ہوتی، یہاں تک کہ لکھا ہے کہ نعوذ باللہ ظاہراً آ کر مزاح تنقید کرنا شروع کر دی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور السلام علیکم کی بجائے کہنے لگے السلام علیکم، تم پر موت ہو نعوذ باللہ، راعنا کی بجائے نعوذ باللہ ہماری رعایت کی بجائے الامان والحفیظ اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ بے وقوف کہنا شروع کر دیا۔ اب یہ ساری جب یہ چیزیں شروع ہو گئیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام یہودیوں کو اکٹھا کر کے ان کے مجمع میں، ان کے اعلانیہ، ان کے پوشیدہ، ان کی میٹنگوں میں مختلف جگہ پر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہے، معاہدے کی خلاف ورزی مت کرو، یہ ایسے خناس ہیں، ایسے ناپاک یہ جسم ہے، روز اول سے لے کر اب تک یہ معاہدوں کو توڑنے والے یہود ہیں، کیا معاہدہ توڑ رہے ہو، نہ کرو، نہیں سمجھے۔ بنو قینقاع کا بازار لگا ہوا تھا، وہاں پہ ایک مسلمان عورت انصار میں سے گئی دودھ بیچنے کے لیے، جب وہاں پہ گئی تو دودھ بیچ کر اس نے
سونا خریدنے کے لیے ایک سونے کی دکان پہ گئی، وہاں پہ جا کر سونا خرید رہی تھی تو ایک یہودی نے شرارتاً مسلمان کی عورت کو چھیڑا۔ وہاں پہ پاس ایک انصاری صحابی کھڑے تھے، انہوں نے اس مظلوم عورت کو جب دیکھا کہ اس طرح ظلم کیا جا رہا ہے، چھیڑ رہے ہیں، ہمارا ایمان مر چکا ہے، ہمارا ایمان پہ داغ لگ چکے ہیں، ہمارے ایمان کے اوپر مٹی پڑ چکی ہے، دب گیا ہے ایمان، مسجد و منبر و محراب کی ذات تک رہ گیا، وہ بھی چیدہ چیدہ۔ تو جب مسلمان نے دیکھا کہ اس پہ ظلم ہو رہا ہے، شیر کی طرح جھپٹا یہودی پہ اور اس کا دفاع کیا، یہاں تک کہ تمام یہودی اکٹھے ہو گئے، مسلمان کو شہید کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مدینہ منورہ میں اطلاع ملی کہ بازار میں یہ ہو گیا ہے، آپ نے کوئی بیان نہیں دیا، آپ نے کوئی دبکا نہیں مارا، آپ نے صحابہ کی جماعت کو لے کر ان کے خلاف لڑنا شروع کر دیا۔ آپ نے کہا اٹھو، مسلمان کا بدلہ لینا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے، حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک مسلمان شہید کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ کی جماعت کو نکلے۔ وہاں پہ جب گئے تو یہودی بھاگ کر ایک قلعے کے اندر چھپ گئے۔ 700 کے لگ بھگ یہودی تھے کہ ایک مظلوم عورت کا ساتھ دیا ایک انصاری صحابی نے، تو 700 یہودی اکٹھے ہو گئے مسلمانوں کے خلاف۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر ان کے خلاف لڑنے کے لیے میدان میں اتر آئے۔ اس زندگی کو کوئی بھی بیان نہیں کرتا، اس زندگی کو کوئی بھی اجاگر نہیں کرتا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میری تمنا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں لڑوں، شہید کر دیا جاؤں، ثم احیا، میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر شہید کیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر شہید کیا جاؤں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے کہ اللہ مجھے اتنی زندگی دے تیرے راستے میں مرنے کا، تیرے راستے میں کٹنے کا، تیرے راستے میں جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی جو لذت ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں لذت نہیں ہے۔ اس زندگی کو کوئی بھی بیان نہیں کرتا۔ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ صلح ہو، ہاں بھائی صلح ہو، امن ہو، لیکن کس موقع پر ہو؟ آج دنیا کے ایک کونے میں کہ جس میں کوئی بوڑھا محفوظ نہیں، کوئی جوان محفوظ نہیں، کوئی عورت محفوظ نہیں، کوئی بچہ محفوظ نہیں، ایک قلعے میں محصور ہو گئے، تمام 700 کے 700 یہودی قید میں آ گئے۔ اور اس وقت عرب میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی قیدی پکڑا جاتا تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اور منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، جس نے ظاہراً اسلام قبول کیا ہوا تھا صرف، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم تھا کہ یہ منافق ہے اور منافقین کا سردار ہے، سفارشی بن کر آ گیا کہ اللہ کے رسول ان کو معاف کر دو، ان کو رہا کر دو۔ ایک دفعہ کہا، 2 دفعہ کہا، بار بار جب کہا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی جو 700 قیدی تھے سب کو بغیر قتل کیے رہا کر دیا۔ ان یہودیوں کو جو کہے کہ مسلمان دہشت گرد ہوتا ہے، مسلمان قتل و غارت کرنے والا ہوتا ہے، مسلمان خون بہانے والا ہوتا ہے۔ آپ تاریخ تو پڑھیں، جب سے امریکہ کی ریاست قائم میں آئی ہے اس وقت سے لے کے آج تک پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں چھیڑخانی کر رہا ہے، آج تک۔
اور پوری دنیا میں واویلا یہ قائم کیا ہوا ہے کہ امن پسند ہو، امن ہو، امن ہو۔ اس دور میں سب سے بڑا دہشت گرد، سب سے بڑا انسانیت کو ذلیل کرنے والا، انسانیت کا خون بہانے والا، جس نے نہ بچوں کو دیکھا نہ عورت کو دیکھا، وہ سب سے بڑا دہشت گرد امریکہ ہے۔ اور ہمارے جو جتنے بھی مسلمان ہیں، نام لحاظ مسلمان، ہماری سوچیں، ہماری تدبیریں، ہماری توانائییں، ہماری دولتیں کس بات پہ خرچ ہو رہی ہے وہ آپ کو علم ہے۔ وہ کیا ہو رہا ہے آج دور میں، کیا ہو رہا ہے آج کل، کیا ہو رہا ہے؟ تف ہے، افسوس ہے، صد افسوس ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب رہا کیا، 3 ہجری کا موقع آ گیا، احد کا موقع آ گیا، عتبہ کی بیٹی ہند نے کہا کہ میں اپنے خاوند جو ہے اپنے باپ کا بدلہ لوں گی، ابو سفیان کی بیوی، اور وہاں سے 3,000 کا لشکر مکہ سے روانہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑنے کے لیے۔ آپ اس وقت بھی چاہتے تو وہیں مدینہ میں رہ کے کہتے یا اللہ آسمان سے فرشتوں کو نازل کر پتھر برسا دے، اللہ چاہتے تو اللہ کر دیتے، اللہ قادر تھا۔ اور یہ حضور کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں، کوئی میرے اور آپ کے نہیں اٹھ رہے، یہ ہاتھوں کو اللہ واپس نہیں کر سکتا۔ وجہ کائنات کے لیے، مقصود کائنات کے لیے آپ چاہتے دعا کرتے نہیں، آپ نے 1,000 مسلمان، جس میں سے 300 تو منافق واپس چلے گئے، 700 مسلمانوں کو لے کر 3,000 کے خلاف آپ برسرے پیکار ہوئے، اور اتنی شدت سے لڑائی ہوئی۔ احد کے واقعہ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، کہ جس میں 65 انصاری صحابہ اور 4 مہاجرین، کم و بیش 71 مسلمان شہید ہوئے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھیوں نے میدان میں کھڑے ہو کر مقابلہ کیا، اور اتنا ایمان مضبوط، اتنا مضبوط ایمان کہ آپ اندازہ لگائیں کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے، جن کے ہاتھ میں احد کا جھنڈا تھا، کفار نے حملہ کیا تو ایک بازو شہید ہو گیا، دوسرا حملہ کیا دوسرا شہید ہو گیا، سینے سے لٹایا پھر شہید کر دیے گئے۔ جب یہ واپس لشکر مدینہ میں آ رہا تھا تو ان کی بیوی حمنہ بنت جہش راستے میں آئی، مسلمانوں سے پوچھنے لگی کہ میرے ابا کا کیا بنا؟ کہا وہ شہید ہو گئے۔ میرے بھائی کا کیا بنا؟ کہا وہ شہید ہو گئے، انا للہ پڑھا۔ کہا کہ میرے خامد کا کیا بنا؟ کہا کہ وہ شہید ہو گئے۔ پھر رونے لگی، پھر حضور نے فرمایا ہاں بیوی کو واقعتاً خامد سے محبت ہوتی ہے۔ ایک اور انصاری صحابی آئی، ان کو بتایا گیا کہ آپ کا والد فوت ہو گیا، آپ کا بھائی فوت ہو گیا، آپ کا بیٹا فوت ہو گیا، تو سب پہ انا للہ پڑھ رہی ہے، اور اس وقت آخر میں یہ کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے دوران بھی یہ کہا گیا لا تقتلن ذریۃ ولا عسیفا، نہا عن قتل النساء والولدان۔ میرے حضور نے جہاد کے بھی اصول بیان کیے ہیں کہ جہاد کے دوران بچوں کو مت قتل کرو، مزدوروں کو مت قتل کرو، عورتوں کو مت قتل کرو۔ آج ان تمام قوانین کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، دودھ پینے والے بچے جن کے ہاتھ میں فیڈر ہے، جنہوں نے دنیا کی کوئی رعنائیوں کو نہیں دیکھا، کوئی روشنیوں کا نظارہ نہیں کیا، ان کے گھر اجڑ گئے، ان کے والدین دنیا سے چلے گئے، ان کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ ہم کیا ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ باتیں سن لی، اور زیادہ سے زیادہ کوئی عالم، کوئی مولوی حضرات اگر اس موضوع پہ بات کر لے اور اس کو وہ مسلمانوں کے جذبات بنا دے کافروں کے خلاف، تو اس کو یہ ٹائٹل دے دیا جاتا ہے کہ یہ دہشت گرد۔ اور خدا کے واسطے اسلام کو پورا سمجھو، مکی زندگی کو بھی سمجھو اور مدینہ منورہ کی زندگی کو بھی سمجھو۔ اللہ کے راستے میں لڑنا، اللہ کے راستے میں جان دینا، اللہ کے راستے میں مال کو بہانا، یہ ایمان اللہ سے مانگا کرو۔
ہمارے ذمے کیا ہے؟ ہم تو دیکھیں یہ کام سارے کا سارا تعاون کے لحاظ سے، بول چال کے لحاظ سے، دھمکی کے لحاظ سے، یہ سارا کا سارا کام حکومتوں کا ہے کہ حکومت مسلمانوں کا کوئی ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے، ایسا یکجان ایک آواز ہونی چاہیے کہ ان کو پتہ چلے کہ مسلمان ایک جان ہے، ایک جسم کی مانند ہے، ایک آواز اٹھنی چاہیے اور ان کے خلاف آواز بلند ہونی چاہیے۔ اور ہمارے دیکھیں نا، میرے بچے کو تھوڑی سی تکلیف ہو جائے، تھوڑا سا بخار ہو جائے، تھوڑی سی کوئی مسئلہ ہو جائے، کتنے ہم پریشان ہوتے ہیں، اور جن کے بچے ہی شہید ہو گئے، جن کے گھر ہی اجڑ گئے، کیا عالم ہوگا، کیا معاملات ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، ہماری ذمہ داری ہے، ہم جہاں بھی بیٹھیں، جس جگہ بھی بیٹھیں، ان کے حق میں دعا، ان کے حق میں کلمات، ان کے حق میں دل جوئی کے جو کلمات ہو وہ ادا کرے۔ باقی تمام فضولیات کو چھوڑ دیں، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کس پہ پیسے لگ رہے ہیں، ان تمام جتنی غلط مصروفیات ان کو چھوڑے، اس کام پہ لگے، دن رات ان کے لیے دعائیں کریں، دن رات جہاں تک ہو سکے بالی تعاون کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔